وہ رات ریگستان میں ایک سخت سردی کی رات تھی۔ اس رات پہاڑوں کے درمیان دریا کے کنارے پر کچھ لوگ موجود تھے۔ یہ لوگ اپنے پڑاؤ کے پاس آگ جلا کر اپنے جسموں کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو آپ تاریخ میں بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں سخت بے چینی تھی، مضطرب تھے اور انتظار کی حالت میں تھے، اور یہ انتظار کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کوہ طور پر گئے 40 دن گزر چکے تھے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے احکامات لینے، ٹیبلٹ لینے اور تورات لینے گئے تھے۔ ان لوگوں میں بے چینی اتنی زیادہ تھی کہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹیں گے بھی کہ کبھی نہیں۔ لوگوں میں موجود اس بے چینی کو ایک مکار انسان نے بھانپ لیا، اور اس نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے پاس فرعون کا دیا ہوا قرضہ موجود ہے۔ یہ وہ قرضہ ہے جو تمہیں تمہاری اجرت کے عوض دیا گیا ہے۔ فرعون دریا میں غرق ہو چکا ہے، اس کے نام لیوا نہیں بچے ہیں، اور آج یہ قرضے کی صورت میں جو سونا تمہارے پاس موجود ہے، اگر یہ سونا تم مجھے دے دو تو میں تمہیں تمہارے خدا سے ملوا دوں گا، تمہارے اس خدا سے ملوا دوں گا جس نے تمہیں مصر میں لا کر آباد کیا، جس نے تمہیں فرعون کی غلامی سے آزادی دی۔ اور لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس انسان کو آپ اسلامک اسکٹالوجی میں سامری کے نام سے جانتے ہیں۔ لوگوں نے بغیر کوئی سوال پوچھے اپنا سونا سامری کے حوالے کر دیا، اور سامری نے اس سے ایک بچڑا تیار کیا، ایک ایسا بچڑا جو سونے کا تو تھا لیکن وہ بولنے والا بچڑا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی سامری نے کہا کہ یہ ہے وہ تمہارا خدا جس نے تمہیں مصر میں آباد کیا اور فرعون کی غلامی سے آزادی دی۔ اور لوگ سر بسجود ہو گئے، اس بچڑے کو خدا ماننے لگے، اور یہاں سے شرک کا آغاز ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سامری کون تھا؟ اس سامری نے یہ بچڑا بنایا کیسے؟ اس بچڑے کے ساتھ کیا ہوا؟ اور کیا یہ بچڑا اسی دور میں ختم ہو گیا، یا یہ بچڑا آج بھی اس دنیا میں موجود ہے؟ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ زمانہ قدیم کی روایات دیکھیں تو آپ کو اکثر روایات میں گائے کا، بیل کا یا پھر بچڑے کا ذکر ملتا ہے، اور زیادہ تر انہیں تشبیہات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس سے مراد زرخیزی، طاقت یا پھر لالچ کی لی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر سب سے پہلے لالچ کی اس بنیاد کا خاتمہ کیا۔ سورہ طٰہٰ میں اور سورہ الاعراف میں ڈیٹیلڈ اکاؤنٹس ملتے ہیں سامری کے اس واقعے کے، اور ابن کثیر کی روایات کے مطابق سامری نے وہ شیطانی علم حاصل کر لیا جس سے اس نے بچڑے میں سو کالڈ جان ڈالنے کی کوشش کی۔ کئی روایات کے مطابق سامری بنی اسرائیل کا ایک چالاک انسان تھا، یا پھر جادوگر تھا، یا پھر سمیرٹنز میں سے تھا۔ اب یہ سمیرٹنز کون ہے، اس کا ڈیٹیل میں ذکر کروں گا آپ سے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں۔ سامری وہ انسان تھا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت دی تھی جو عام انسانوں میں موجود نہیں ہوتی۔ سامری نے وہ لمحہ دیکھ لیا جس لمحے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اور روایات کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ جب ان کے قدم زمین پر پڑے، جس جگہ پر اور جس مقام پر پڑے، اس مقام کی مٹی سامری نے ہتھیا لی، اور اسی مٹی کو سونے سے بنائے ہوئے اس بچڑے کے اندر ڈال دیا گیا، جس سے اس بچڑے نے آوازیں نکالنی شروع کی۔ یہ ایسی آوازیں تھیں جو دنیا میں کسی چرند پرند کی، کسی جانور کی آواز نہیں ہوتی، اور ایسے ایک فیک میریکل سے لوگ سجدے میں گر گئے اور لوگوں نے شرک کا آغاز کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے اور انہیں اس بچڑے کے بارے میں پتہ چلا، اپنی قوم کی اس حرکت کا پتہ چلا، تو ان کے غضب کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
انہوں نے سامری کو سزا دی کہ وہ تاحیات اکیلا رہے گا اور اس بچڑے کو جلا دیا۔ اس بچڑے کو جلانے کے بعد جو راکھ اس کی بچی اسے سمندر میں بہا دیا گیا اور اپنی قوم کو کہا کہ اسی سمندر سے پانی پیئے۔ الطباری کے مطابق شاید یہ سزا اس لیے دی گئی تاکہ اس سن کو، اس گناہ کو یہ قوم انٹرنلائز کر لے اور یہ جان لے کہ جس بچڑے کی یہ پرستش کرتے تھے، جس کو یہ پوجتے تھے، اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ اب یہاں پر آپ نے ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ سامری نے کیا کرنے کی کوشش کی تھی اور کیا وہ سسٹم آج دنیا میں موجود ہے کہ نہیں۔ سامری نے سب سے پہلے لوگوں سے وہ سونا حاصل کیا جو قرض کی صورت میں لوگوں تک پہنچا تھا۔ اس قرض کی حالت میں آئے ہوئے سونے سے سامری نے ایک خدا پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مزید غلامی پیدا کی جانے لگی تھی۔ پر کیا یہ سسٹم دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد سسٹم تھا، یا میٹافوریکلی اس بچڑے کے جلنے کے بعد، سامری کے چلے جانے کے بعد بھی آج بھی یہ سسٹم موجود ہے؟ اور اس سسٹم کا دوبارہ آغاز ہوتا ہے سن 1913 میں۔ 23 دسمبر سن 1913 امریکہ کا شہر ہے واشنگٹن، اور واشنگٹن پوری دنیا میں جہاں جہاں کرسچنز موجود ہوتے ہیں ان کی طرح کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے۔ شہر میں جگہ جگہ پر لائٹس لگنا شروع ہو چکی ہیں۔ کرسمس ٹری لگانے کے لیے لوگ مصروف ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے لیے گفٹس خرید رہے ہیں، اور امریکہ میں کانگریس ممبرز اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور ان کی کم ممبرز کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 8 لوگ نیو جرسی سے ٹرین کا سفر کرتے ہیں واشنگٹن کے لیے، تاکہ وہ 23 دسمبر کو واشنگٹن پہنچے اور کم ممبرز کی تعداد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ میں ایک ایکٹ کو منظور کروا لیں۔ یہ ایکٹ ہے فیڈرل ریزرو ایکٹ، اور اس ایکٹ کے تحت امریکہ میں فیڈرل ریزرو بینک کا آغاز ہونا ہے۔ جیسے ہی یہ ایکٹ پاس ہوتا ہے، امریکہ کی فائنانشل ہسٹری کے اندر اور دنیا کی فائنانشل ہسٹری کے اندر ایک نیا طوفان آ جاتا ہے۔ اب امریکہ میں موجود بینکرز قرضے کو پیدا کر سکتے ہیں۔ ہر وہ $1 جو ان بینکرز کے والٹس میں موجود ہوتا ہے، اس سے یہ $10 کے قرضے کو جنم دے سکتے ہیں۔ $1 کے عوض $10 کا قرضہ پیدا کر سکتے ہیں۔ بینک آف انگلینڈ نے 2014 میں اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ کمرشل بینکس پیسے کو کریٹ کرتے ہیں جب وہ لونز ایشو کرتے ہیں، اور سامری کا وہ نظام ایک بار پھر منظر عام پر آتا ہے، جس سے قرض سے خدائی اور خدائی سے غلامی کا آغاز ہوتا ہے۔ آج یہ دنیا $305 ٹریلین کی مقروض ہے۔ دنیا کا ہر انسان $38,000 کا مقروض ہے، اور آج $، اتنا پیپر اور کوائن کی صورت میں نہیں ہے۔ آج $، 97% قرض کی صورت میں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ جو پاکستانی کماتا ہے اس کا 42% قرضوں کی ادائیگی میں دیتا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جو آپ کو چاروں طرف سے جکڑ کر رکھتا ہے۔ سامری کا نظام قرض سے خدا بنانے اور خدا بنانے سے غلامی تک لے کے جاتا ہے۔ آج اسی قرض سے ایک خدا بنایا جاتا ہے، اور یہ خدا ویلتھ کا گاڈ ہے، جہاں پر دولت کو ایمان کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اور اس ایمان کے حصے کی غلامی کی جاتی ہے۔ یہی وہ سامری کا نظام ہے جو شاید بچڑے کے جلنے سے ختم نہیں ہوا، اس نے آپ کو اور مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ جب تک آپ سودی نظام کا خاتمہ نہیں کرتے، آپ کفر کے نظام سے بچ نہیں سکتے۔